ایک تو ہوتا ہے آدمی اپنے گناہ کرنے والا، جو اپنی ذات کے لیے کوئی گناہ کرتا ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن یہ لوگ خدا کے مجرم ہیں جو زمین کو، اس پلانٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ ایسی سزا دے گا کیونکہ یہ یونیورسل کرمنلز ہیں کہ جنہوں نے زمین کو تباہ اور برباد کیا ہے۔ اسی طرح یہ جب بگ بینگ کا جو کہتے ہیں کہ بگ بینگ ہوا، تو اس کے بارے میں بھی سرکار نے بتایا کہ شروع میں یہ جو اب سورج ہے یہ ایک آگ کا گولا تھا، اسپیس میں اور کچھ نہیں تھا، صرف یہ آگ کا گولا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ ٹھنڈا ہو جا، تو جب اس کی آؤٹر لیئر ٹھنڈی ہوئی تو وہ راکھ بن گئی۔ اچھا، اب جب ایشز آ گئیں تو یہ دنیا راکھ ہی راکھ تھی، اس کے جو سیگمنٹس تھے اڑ اڑ کے ادھر ادھر بکھر گئے۔ اسی طرح یہ ایک بڑا ایک سیگمنٹ جو ہے ہماری جو زمین ہے، یہ ایک بڑے سیگمنٹ کے راکھ کے طور پر آ گیا یہاں پہ۔ پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح جمادی ڈالی تو وہ پتھر بن گیا، ٹھوس ہو گیا۔ پھر اس کے اندر روح نباتی ڈالی تو گھاس اگائی، درخت اگائے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مخلوقات کو بھیج دیا۔ تو اگر اس دنیا سے اللہ تعالیٰ روح نباتی زمین سے نکال لے گا تو یہ درخت وغیرہ، گھاس وغیرہ سب ختم ہو جائے گی۔ اب یہ درخت اور گھاس وغیرہ سب ختم ہو گئی تو پھر یہ تو ساری گیسز ہی گیسز رہ جائیں گی اس دنیا میں۔ پھر روح جمادی بھی اس نے نکال دی تو یہ سارا مٹی کا ڈھیر بن جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ایسی آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ایک دفعہ ہم نے زمین کی اصلاح کر دی اور پھر دوبارہ کسی نے اس میں فساد کیا تو ہم اس کو جہنم میں بھیجیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ زمین کی اصلاح کرتا رہتا ہے۔ زمین کی اصلاح سے مراد کیا ہوتا ہے؟ زمین کی اصلاح سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کی روح جمادی بھی بیمار ہو جاتی ہے، زمین کی روح نباتی بھی بیمار ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب روح جمادی بیمار کیسے ہوتی ہے، کمزور کیسے ہوتی ہے؟ کہ جب آپ اس کے معدنیات زمین سے کھود کے نکال لیں، ٹھیک ہے نا، جب اس کے معدنیات کھود کے نکال لیں، جیسے اب یہ پیٹرول ہے، یہ جو پیٹرولیم ہم نکالتے ہیں، اب اس کے نکالنے کی وجہ سے اس کا جو کور ہے وہ کھوکھلا ہو گیا۔ انسان کو تو نہیں پتا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اس کو تو صرف یہ ہے کہ تیل نکال، جس کے ملک میں نکلا ہے اس کی بلے بلے ہو گئی۔ تو اب یہ ایک تو ہوتا ہے آدمی اپنے گناہ کرنے والا، جو اپنی ذات کے لیے کوئی گناہ کرتا ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن یہ لوگ خدا کے مجرم ہیں جو زمین کو، اس پلانٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب زمین کی روح نباتی متاثر ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے زمین سے جو درخت اگتے ہیں، پھل فروٹ اگتے ہیں، ان کے اندر زہریلی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس میں دابت الارض مل جاتے ہیں، اس میں بگز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی نے جو ہے وہ آم کھایا تو اس کے اندر بگ گھس گیا، کسی نے کیلا کھایا تو اس کو بیماری ہو گئی، کسی نے کچھ کھایا تو اس کو بیماری ہو گئی۔ تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ انسان۔ اس کے ذمہ دار انسان ہے۔ وہ کیسے ہیں؟ ایک زمانہ یہ تھا کہ جو فرٹیلائزرز تھے وہ اوریجنل تھے، تو جب وہ فرٹیلائزر جو ہے اوریجنل تھے تو اچھی یعنی فصل ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد اب جو فرٹیلائزر آ رہے ہیں ان کے اندر کیمیکلز آ گئے۔ جب وہ کیمیکلز آ گئے اور اندر گئے نیچے تو اللہ تعالیٰ نے جو نیچرل ریسورسز رکھے تھے وہ ڈیمیج ہو گئے۔ تو یہ جو کسان ہیں جو ایسے فرٹیلائزرز استعمال کرتے ہیں جن کے اندر کیمیکلز ہیں، یہ جہنم میں جائیں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ ایسی سزا دے گا کیونکہ یہ یونیورسل کرمنلز ہیں کہ جنہوں نے زمین کو تباہ اور برباد کیا ہے۔ خالص جو فرٹیلائزر ہے صرف آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ بتائے گا کون لوگوں کو؟ یہ سمجھائے گا کون؟ پرانے وقتوں میں تو بڑی محنت کر کے لوگ فصل اگاتے تھے، اب تو ایسے فرٹیلائزر آ گئے ہیں، اب کہاں کسانی ہے؟ فرٹیلائزر آ گئے ہیں، بس وہ مشین پر، اس ٹریکٹر کے اوپر بیٹھ کے آپ نے ڈالے، ٹھیک ہے نا، پانی کی موٹریں لگا دیں، خود ہی چھڑکاؤ پانی کا موٹر کر رہی ہے، تو آپ جو ہے دھوتی پہن کے، لاچا پہن کے حقہ پی رہے ہیں آرام سے بیٹھ کے۔ تو زمین کی جو نباتی روح ہے
وہ متاثر کرتی ہے۔ میں نے قرآن مجید میں اس کو پڑھا، دیکھیے اب یہ لکھا ہوا ہے سورہ اعراف میں کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین کے اندر فساد نہ کرو، بعد اصلاحها، بعد اصلاحها، اصلاحها کا مطلب ہے کہ جب ایک دفعہ اللہ نے اس کی اصلاح کر دی ہے، اب دوبارہ زمین میں فساد نہ کرو۔ اصلاح زمین کی ہوئی ہے، یعنی پرانے جو آدم کی جو نسلیں آئی تھیں انہوں نے زمین کو بگاڑ دیا۔ زمین کو بگاڑنا کیا ہے؟ زمین کو بگاڑنا یہ ہے کہ اس کی روح جمادی وہ کمزور ہو جائے، اس کی جو ہے روح جمادی کمزور ہو جائے، اس کی روح نباتی جو ہے وہ بگڑ جائے۔ روح جمادی جو کمزور ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ یہ جو معدنیات نکل رہے ہیں، اب یہ جو سنگ مرمر کے جو پتھر ہیں، مالا گوری کے جو پتھر ہیں، یہ آپ نے نکال کے پہاڑ کاٹ کے بیچنا شروع کر دیے، یہ روح جمادی کمزور ہو گئی اس کی۔ یہ کہ سخت پتھر ہیں، یہ خاص طور پر یہ جو مالا گوری ہے، اور یہ سنگ مرمر سے بھی زیادہ قیمتی ہے مالا گوری، یہ وہ سخت پتھر ہیں، اس کے اندر جو ہے نا کنسنٹریٹڈ روح جمادی ہوتی ہے، وہ نکال کے آپ بیچ رہے ہیں۔ کتنا بیچ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں، جاہل ہیں آپ کہ بھئی یہ تو نکالنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ پھر آپ نے جو روح جمادی کو کنٹرول کر کے رکھتا ہے، اچھا اب یہ روح جمادی کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں کہ زمین پہاڑوں کے اوپر جو سورج کی شعاعیں گر رہی ہیں تو پہاڑ کا جو پتھر ہے وہ اس سن لائٹ کو ایبزارب کر رہا ہے، وہ ٹوٹتا نہیں ہے پتھر، وہ ایبزارب کر رہا ہے، اور اس کی ساری ہیٹ جو ہے وہ نکل کر کے اس کی جڑ میں جا رہی ہے، اور اس ہیٹ سے وہ جو پانی ہے وہ پیٹرولیم بن رہا ہے، اور وہ بن اس لیے رہا ہے تاکہ وہ اس کو پہاڑ کی جڑوں کو تر و تازہ رکھے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ وہ اس کو تر و تازہ رکھے۔ اب آپ نے جو وہ نکالنا شروع کر دیا، کہاں سے نکال رہے ہیں؟ خشکی سے بھی پیٹرول نکال رہے ہیں آپ، سمندر سے بھی پیٹرول نکال رہے ہیں۔ پھر جب سمندر میں طوفان آتا ہے، سونامی آتا ہے، تو پھر آپ کی تشریف میں پھوڑا نکل آتا ہے، ارے یہ دیکھو اللہ کا عذاب۔ اللہ کا عذاب کہاں ہے؟ یہ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، اللہ کا نام کیوں لے رہے ہو؟ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ بھئی سونامی اللہ نے نہیں بھیجا، یہ زلزلہ اللہ کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے نہیں آیا۔ اللہ کی طرف سے زلزلہ آئے گا تو تم میں سے ایک بھی نہیں بچے گا۔ لیکن ابھی جو زلزلے آ رہے ہیں سمندروں میں، سونامی آ رہا ہے، یہ ان کی اپنی سوچ ہے لوگوں کی کہ جناب یہ ایک جو ہے وہ فائر آف رنگ ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ وہ فائر آف رنگ کیا ہے؟ وہ وہی پیٹرولیم ہے جو حفاظت کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے۔ رنگ آف فائر جس کو یہ کہتے ہیں، یہ وہی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدِ إِصْلَاحِهَا، کہ ایک دفعہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو ریپیئر کر دیا اور پھر تو نے جب اس کی اصلاح کر دی تو پھر کیا ہوگا؟ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا، تو پھر تو نے جو ہے نا وہ اللہ کو کے خوف کو دعوت دی ہے۔ تو اب کیا کریں کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، تو اب کوئی ایسا اللہ والا ڈھونڈو جس نے دیدار کیا ہوا ہو، اس کے وجود سے برکت ہوگی زمین کی، اور زمین دوبارہ ریپیئر ہو جائے گی۔ ان رحمت اللہ، اب اللہ کی رحمت چاہتے ہو جب تمہاری زمین خراب ہو گئی تو، اب تم رحمت اگر چاہتے ہو تو ان رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت کہاں ملے گی؟ قریب من المحسنین، اللہ والوں کے پاس، ان کے جو وجود ہوگا، ان کے جو قدم رنجہ فرمائیں گے، اس سے زمین کی جو ہے اصلاح ہو جائے گی، زمین ریپیئر ہو جائے گی۔ اور حدیثوں میں لکھا ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زمانہ آئے گا تو زمین جو ہے وہ زرخیز ہو جائے گی، زمین زرخیز ہو جائے گی، زمین دوبارہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کی برکت سے ریپیئر ہوگی، اس کی زرخیزی لوٹ کے آ جائے گی، اس کی نزاکت اور لطافت اور اس کا جمود اور اس کی نبات سب لوٹ کے آ جائے گی سیدنا گوہر شاہی کے قدمین شریفین سے۔